السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل MMB یاسین آفیشیل پر۔ ناظرین، حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حسد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ شراب پینا، جیسا کہ زنا کرنا۔ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہم سمجھتے ہیں، جیسے شراب پینا ناجائز اور حرام اللہ نے قرار کیا ہے مومنین کے لیے، اسی طرح مومنین کے لیے ناجائز اور حرام ہے حسد کرنا۔ لیکن آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حسد نام کی جو بیماری ہے وہ اس قدر پھیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا پاک اور صاف ہوگا جو اس بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ کسی کو کسی کے مال سے حسد ہے، کسی کو کسی کے مکان سے حسد ہے، کسی کو کسی کے کاروبار سے حسد ہے، کسی کو کسی کی اولاد سے حسد ہے دوستو، کسی کو کسی کے علم سے حسد ہے، کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے۔ تو ناظرین، یہ حسد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور بندہ ہو جاتا ہے۔ جو حسد کرنے والا ہے، حسد کرنے والا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی ناراضگی میں آ جاتا ہے۔ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے۔ ناظرین، بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سوچیں، آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں، ہر ایک ایمان والا سوچے اس بات کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے وہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے کاروبار دیتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے علم و بلاغت دیتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے نعمتوں میں جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ترقیات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی عطا ہیں اور اللہ کی تقسیم ہے۔ گویا جو کسی سے حسد کر رہا ہے وہ گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ ناظرین، بڑے ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، بڑے ہی تدبر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر کے ہم اللہ کے کیسے پیارے بن سکتے ہیں، اللہ کی مدد ہمیں کیسے مل سکتی ہے، اور کیسے ہم جو ہے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ ہرگز اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی کے اندر ترقی ہمارے قدم چومے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری معاشی حالات بہتر سے بہتر کر دے، تو سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا اسٹیپ ہم یہ ادا کریں کہ اپنی زندگی سے حسد نام کی بیماری کو، حسد نام کی برائی کو اپنی زندگی سے نکال کے بالکل باہر کر دیں، بالکل پھینک دیں۔ یہ حسد نام کی وہ بیماری ہے جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دے گی، اور اگر ہم نے اپنی زندگی سے اس برائی کو نکال کر دور کر دیا تو اللہ کے محبوب ہم بن جائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں اللہ کی عطا پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا، گویا ہمیں اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے، ہمیں خود ہی کے اندر جو ہے وہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، ہمیں کچھ ایسے اعمال کرنے ہیں جن اعمال کے سبب اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی نعمتوں کے فیصلے کر دے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی خیر کے فیصلے کر دے، نعمتوں کے فیصلے کر دے۔ کسی صاحب کلام نے کیا خوب لکھا ہے کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، یعنی اللہ جل شانہ کی شان میں ایک صاحب کلام نے ایک بہترین کلام لکھا ہے۔ وہ کلام میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس صاحب کلام نے کہا اللہ جل شانہ کی شان پر کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں، بندوں پر جو نعمتیں اللہ نے برسا رکھی ہیں، اللہ کی شان میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر۔ تجھ سے کیا ضد تھی، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا،
ناظرین تدبر کریں، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر کا ٹیلنٹ جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر خوبی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر کا جو صحیح مومن ہے، صحیح مسلم ہے، ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح معنوں میں ایک صحیح ڈھانچے میں اور صحیح سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جب ہم نے اس کو صحیح معنوں میں پہچان لیا، اور جس دن ہم اس کو پہچان جائیں گے اور جب ہم صحیح معنوں میں صحیح سانچے میں اس کو ڈھال دیں گے، تو پھر اللہ کی محبتیں اور اللہ کی رحمتیں ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی لیے کہا کسی صاحب کلام نے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ناظرین، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ارادہ کریں، آج ہم اپنے دلوں کے اندر یہ پختہ ارادہ کریں کہ اس حسد نام کی برائی کو، اس حسد نام کی بیماری کو ہم سب سے پہلے اپنی زندگی سے نکال کے بالکل باہر کر دیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی سے اس حسد نام کی برائی کو نکال کے باہر کر دیا ناظرین، تو سب سے پہلے آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھ دیا۔ بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ دیا اگر آپ نے حسد نام کی بیماری کو اپنی زندگی سے باہر کر دیا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور ناظرین کو بھی اور تمام مومنین کو، تمام اہل ایمان کو، تمام اہل اسلام کو اور تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین اس برائی سے، اس حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔